اخلاق و کردار کی تعمیر احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں۔ اخلاق وہ چیز ہے جس کی قیمت کچھ نہیں دینی پڑتی، ہاں مگر اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے۔ اشفاق امن لکھتے ہیں، ایک سوال نے مجھے بہت پریشان کیا۔ سوال تھا، مومن اور مسلم میں کیا فرق ہے؟ بہت سے لوگوں سے پوچھا مگر کسی کی جواب سے تسلی نہ ہوئی۔ ایک دفعہ گاؤں سے گزر رہا تھا، دیکھا کہ ایک بابا گنے کاٹ رہا ہے۔ نہ جانے کیوں دل میں خیال آیا کہ ان سے یہ سوال پوچھ لوں۔ میں نے بابا جی کو سلام کیا اور اجازت لے کر سوال پوچھ لیا۔ بابا جی نے تھوڑی دیر میری طرف دیکھتے رہے اور جواب دیا، مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے، مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، تم اپنی ہزار غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتے ہو، لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ یا تو خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو۔ حسن اخلاق یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم سے تعلق توڑے اس سے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق، اخوت و محبت جو ہم بھول چکے ہیں۔ انسان کی پہچان اچھا لباس نہیں بلکہ اچھا اخلاق اور اس کا ایمان ہے۔ قیامت کے روز بھی میزان میں جو چیز سب سے بھاری ہوگی وہ اچھے اخلاق ہی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے نیک و عبادت گزار عورت کو دوست کی کیوں قرار دیا؟ اچھا اخلاق خطا کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے سورج جمے ہوئے پانی کو پگھلا دیتا ہے۔ اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنا لو، اور کچھ نہیں تو پاس بیٹھنے والا خوشبو تو حاصل کرے۔ اچھا سوچیے اور اچھا بولیے، کیونکہ بدگمانی اور بدزبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ اچھے اخلاق کی دعا، اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی، اے اللہ تو نے میری تخلیق کو اچھا بنایا ہے، بس تو میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا دے۔ اچھے اور برے اخلاق کا نتیجہ، ایک بزرگ فرماتے ہیں، اچھے اخلاق اجنبی کو اپنا بنا دیتے ہیں اور برے اخلاق اپنوں کو اجنبی بنا دیتے ہیں۔ زندگی نام ہے احساس کا، اچھے اخلاق کا پانی اسے سنوارتا ہے، برے اخلاق کا پانی اسے بگاڑتا ہے۔ لوگوں میں سے سب سے زیادہ محبوب اور آخرت میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب اچھے اخلاق والے لوگ ہوں گے۔ دلوں میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں بلکہ اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت نواس بن سمان انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹ کے اور تمہیں یہ بات ناپسند ہو کہ لوگوں کو اس کی خبر ہو۔ اچھا اخلاق اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ جو شخص اسے اپنا لیتا ہے وہ دنیا کی نظر میں محبوب ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں بھی پیارا اور محبوب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تم لوگوں میں سے میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچا مسلمان وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ اخلاقی پستی میں گرے مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے ان لوگوں کا مرتبہ پا لیتا ہے جو راتوں کو عبادت کرتے ہیں اور دن کو روزے رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی شخص کے بارے میں کوئی بری بات پہنچتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں نہ فرماتے فلاں کو کیا ہوا کہ وہ ایسا کہتا ہے، بلکہ یوں فرماتے
لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو ایسا اور ایسا کہتے ہیں۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بروز قیامت مومن کے اعمال میں سے جو چیز میزان میں سب سے زیادہ بھاری ہوگی وہ ہے اس کے اچھے اخلاق، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ بد اخلاق شخص پر ناراض ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے اچھے وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے اخلاق کو اچھا فرما دے۔